بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس، اس ویک کی جو ہماری لیب ہے اس میں جو نیو کمانڈز ہم نے پڑھنی ہے اس میں فرسٹ ہمارے پاس کمانڈ ہے لیئر کی کمانڈ بیسیکلی ڈفرنٹ ٹائپ آف آبجیکٹس کو ہم ڈفرنٹ لیئرز میں ایڈ کریں گے. تو ان لیٹس سپوز ٹیکسٹ ہے آبجیکٹ کی باؤنڈریز ہیں، کوئی سرکل بنایا ہے، کوئی اور ڈفرنٹ ٹائپ آف آبجیکٹس ہم نے کریٹ کیے ہیں اور ان کو ڈفرنٹ لیئرز میں ایڈ کریں گے، وتھ ڈفرنٹ کلر ریپرزنٹیشن کریں گے. رن ٹائم پہ ہم کسی بھی ٹائم کسی بھی لیئر کو آف کر کے وہ آبجیکٹ غائب کر سکتے ہیں، اس کو ہڈن کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے اس کے بعد لاک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لیئرز کی کمانڈ ہم نے آج یوز کرنی ہے. اس کے بعد ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ ہاؤ ٹو کریٹ ٹیکسٹ ان AutoCAD. آپ لوگ آلریڈی پریویس لیبز میں بھی سکھایا میں نے ٹیکسٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں. جیسے آپ لوگ کسی چیز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، آبجیکٹ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ٹیکسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ڈائمینشنز آبجیکٹ جب ہم کریٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی ڈائمینشنز میجرمنٹ لینے کے لیے جو آپ لوگ لینئر کی کمانڈ یوز کرتے ہیں وہ ڈائمینشنز کے لیے یوز ہوتی ہے. اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسکیل کی کمانڈ بیسیکلی ری سائز کرتی ہے آبجیکٹ کو. ٹھیک ہے، کسی بھی آبجیکٹ کا سائز کو انکریز کرنا ہے یا ڈیکریز کرنا ہے تو اسکیل کی کمانڈ یوز ہوگی. تو آ جاتے ہیں یہاں پہ، میں فرسٹ آپ کو سکھا دیتا ہوں. پہلے ہم ڈفرنٹ ٹائپ آف آبجیکٹس بناتے ہیں. لیٹس سپوز یہ آپ کے پاس آ گیا سرکل. ٹھیک ہے، اور ایک ریکٹینگل بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ ٹیکسٹ کی کمانڈ کے لیے ٹیکسٹ کی کمانڈ کیسے، یہ ہمارے پاس ہے ملٹی ٹیکسٹ. یہاں پہ اے جو لکھا ہوا ہے یہ یہاں پہ کلک کریں اور جہاں پہ ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ کوئی باکس سا بنائیں، کلک کریں اور یہاں پہ جو بھی رائٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ لیٹس سپوز سرکل لکھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سرکل ہو گیا، یہ ٹیکسٹ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ڈائمینشنز کے لیے یہ کمانڈ ہے. لینئر کے لیے یہ ہو گیا، لیٹس سپوز یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ڈائمینشن آ گئی. ٹھیک ہے، یہ ڈائمینشنز ہو گئے. ایک لائن بھی ڈرا کر لیتے ہیں. لائنز ڈرا کر لیتے ہیں. آؤٹر ایک باؤنڈری بنا لیتے ہیں، آؤٹر باکس. ٹھیک ہے، اچھا لیٹس سپوز یہ ہمارے پاس ایک ڈرائنگ ہے، کوئی بھی رینڈم ڈرائنگ میں نے بنا لی ہے. اس میں ہر آبجیکٹ کو، ہر کیٹیگری آف آبجیکٹ کو ڈفرنٹ لیئر میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہم. تو کرنا کیا ہے، ہم نے لیئرز کریٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، لیئرز بیسیکلی یہاں پہ یہ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو کوئی بھی لیئر اس طرح سے نظر نہیں آئے گی، یہ میں نے کریٹ کی ہے. آپ کو بائی ڈیفالٹ ایک ڈیف پوائنٹ اور 0 یہ نظر آئے گی. کیبل ہوگی، ڈائمینشن ہوگی، آبجیکٹ، روم وال، ٹیکسٹ، یہ میں نے کریٹ کیے ہیں with different color. ٹھیک ہے، تو یہ کریٹ کیسے کرنی ہے اور پھر اس کو یوز کیسے کرنا ہے، بیسیکلی اس لیب میں آپ لوگوں نے یہ سیکھنا ہے. اور پھر جو آپ لوگ ڈرائنگ بنائیں گے اس کو بھی آپ نے ڈفرنٹ آبجیکٹ کو ڈفرنٹ لیئرز میں ایڈ کر کے آپ نے مجھے ڈفرنٹ جو ہے پھر وہ مجھے سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں ہم کہ لیئر کریٹ کیسے کرنی ہے. لیئر کے لیے آپ نے لیئر لکھنا ہے، یہاں پہ کمانڈ دینی ہے لیئر کی اور انٹر کرنا ہے. یہاں پہ ایک آپ کے پاس باکس اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جس میں آپ لیئرز کریٹ کر سکتے ہیں. یہ ابھی آلریڈی جو لیئر ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، آپ نے نیو لیئر اس کے علاوہ کوئی کریٹ کرنی ہے. لیٹس سپوز سرکل کی ایک، میں سارے اپنی ڈرائنگ کے سارے سرکل اس لیئر میں ایڈ کروں گا. سرکل کی ڈرائنگ، تو یہ یہاں پہ میں نے کلک کیا، لیئر 1 لکھا ہوا آئے گا. آپ اس کو چینج کر لیں، اس کا نام رکھ لیں سرکلز. ٹھیک ہے، سرکلز اس میں آئیں گے اور اس کا کلر آپ یہاں سے کلک کر کے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے، لیٹس سپوز میں یہ چوز کر لیتا ہوں. اوکے، اسی طرح ریکٹینگل کا ایک لیئر بنا لیتا ہوں میں. ریکٹینگل
اس کے اوپر کلک کریں, ٹھیک ہے, اور میں نے یہ ریکٹینگل کی ایک لیئر بنا لی, اور اس کا یہاں سے کلر چوز کر لیتے ہیں کوئی اور ڈفرینٹ, لیٹس سپوز ریڈ, ٹھیک ہے, اوکے. اور ٹیکسٹ کا آلریڈی بنا ہوا ہے, دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں. اچھا, کسی بھی ٹائم پہ آپ کوئی بھی لیئر ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈیلیٹ کیسے کرنی ہے؟ لیٹس سپوز یہ سرکل کی میں نے بنائی ہے, اس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کراس کا آپشن بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ سمپل اس کے اوپر کراس کریں, وہ ڈیلیٹ ہوگی, صحیح ہے. تو میں دوبارہ سے وہ سرکل کی بنا لیتا ہوں, سرکل, اور اس کو کلر دے دیا, ٹھیک ہو گیا, یہ آ گیا. اچھا, لیئرز جتنی آپ کو پوری ڈرائنگ کے اندر جتنی چاہیے, یہاں پہ آپ نمبر آف لیئرز کریٹ کر سکتے ہیں, اور ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. لاسٹ میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے, کوئی جو بھی نیو لیئر بنائیں اس کو کرنٹ لیئر سیٹ کر لیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ لیئرز جو ہیں وہ ایڈ ہو جائیں ساری. تو یہ ہو گیا. جب یہ لیئرز کریٹ کر لیں, اس کے بعد اس باکس کو کراس کریں, ٹھیک ہے. کراس کرنے کے بعد اب وہ جو لیئرز ہیں وہ یہاں پہ آ چکی ہیں, ٹھیک ہے. پہلے یہ سرکل کی اور ریکٹینگل کی لیئر نہیں تھی, یہ ابھی میں نے ایڈ کی ہے, ٹھیک ہے. تو میں اگر سرکل کو سرکل کی لیئر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے سرکل کو سلیکٹ کیا اور سرکل کے لیئر کے اوپر جا کے کلک کر لیا. تو یہ جو سرکل ہے ابھی کس میں چلا گیا؟ ابھی یہ سرکل کی لیئر میں چلا گیا. یہ ریکٹینگل ہے, ٹھیک ہے, اور لیٹس سپوز یہ بھی, یا یہ ریکٹینگل ہے, اس ریکٹینگل کو میں نے ریکٹینگل کی لیئر میں ایڈ کرنا ہے, تو یہ ریکٹینگل کی لیئر میں آ رہے ہیں. کلر جو رکھا ہوا تھا وہ کلر چینج بھی ہو رہے ہیں. ڈائمینشنز ہیں, ان ڈائمینشنز کو میں نے جتنی بھی ڈائمینشنز میرے پاس ہیں ساری میں نے سلیکٹ کی, اور جا کے ڈائمینشن کی لیئر میں نے پہلے ہی بنا کے رکھی ہوئی ہے, یہ ڈائمینشن میں ایڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہمارے پاس لیٹس سپوز والز ہیں, یہ جو بھی ہے, ٹھیک ہے. تو لیٹس سپوز یہ روم وال ہے, یا آبجیکٹ کر دیتے ہیں, تو اس کو میں نے آبجیکٹ کی لیئر میں ایڈ کر لیں. اب ہمارے پاس سارا کا سارا جتنا بھی ہے, یہ ٹیکس ہے, ٹیکس کو ٹیکس کی لیئر میں ایڈ کر لیتے ہیں. میں نے ٹیکس کی لیئر پہلے ہی بنائی ہوئی تھی, یہ ٹیکس میں چلا گیا. اچھا, اب یہ ساری لیئرز ایڈ ہو چکی ہیں, ہر آبجیکٹ اپنی اپنی لیئر میں جہاں پہ ہم رکھنا چاہ رہے تھے وہ وہاں پہ ایڈ ہو گیا. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ لیٹس سپوز میں اس کو یہاں پہ کسی بھی لیئر کو آف بھی کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ لیٹس سپوز یہ سرکلز آپ نے ڈرائنگ میں بنائے ہوئے ہیں, لیکن آپ کو یہ سرکل ابھی تنگ کر رہے ہیں, ان دا سینس آپ اس کے اوپر اسی اسپیس میں کوئی اور کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ سرکل آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے. آپ سمپلی جا کے اس سرکل کی لیئر کو آف کریں, سرکل کی لیئر میں جتنے بھی آبجیکٹ ہوں گے وہ آف ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ پھر اس کو آن بھی کر سکتے ہیں, صحیح ہے. آن آف کرنے کے علاوہ بھی آپ اس کو لاک بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں اس کو لاک کر دوں تو یہ اب لاک ہو چکا ہے. میں اب اس کو سلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں, سلیکٹ تو ہو گیا, موو کرنا چاہ رہا ہوں یا کوئی بھی کام کرنا چاہ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہو پا رہا, یہ لیئر لاک ہو چکی ہے. اور یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ سلیکٹ کر کے میں ان کو موو بھی کر سکتا ہوں, کچھ بھی کر سکتا ہوں, یہ لاک نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ان لیئرز میں ایڈ کرنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی آبجیکٹ کو ایک دفعہ کریٹ کر لیں, پھر اس کو وہ خراب نہ ہو جائے, اس کی اسی جگہ پہ جہاں پہ آلریڈی کوئی آبجیکٹ پڑا ہوا ہے وہیں پہ اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ پریویس آبجیکٹ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے, آپ وہ لیئرز آف یا آن کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز میں یہ آبجیکٹ کی لیئر تھی, یہ میں اس کو آف کرتا ہوں, یہ سارا آبجیکٹ میں جتنے آبجیکٹس تھے آبجیکٹ کی لیئر میں وہ سارے ٹرن آف ہو گئے, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس اس کا فائدہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اسکیل کی کمانڈ ایک رہتی ہے, ڈائمینشنز کی کمانڈ بتا دی ہے میں نے آپ کو, لیئرز آپ کو بنانا سکھا دی ہیں, لیئرز کے اندر آبجیکٹ ایڈ کرنا سکھا دی ہیں. اس کے بعد
اسکیل کی کمانڈ رہتی تھی. اسکیل کی کمانڈ کے لیے آپ نے ایس سی انٹر آبجیکٹ سلیکٹ آبجیکٹ کریں, پھر انٹر. اب بیس پوائنٹ سلیکٹ کرنا ہے آپ نے, بیس پوائنٹ کوئی بھی رینڈم سلیکٹ کر لیں, اور یہاں پہ آپ نے اسکیلنگ فیکٹر دینا ہے. پوائنٹ 1 سے نیچے جو بھی فیکٹر ہوگا وہ آبجیکٹ کو اسمال کرے گا, 1 سے گریٹر جو بھی فیکٹر ہوگا وہ اس کو انکریز کرے گا سائز کو. تو لیٹس سپوز 1 سے 2 میں دیتا ہوں تو یہ ڈبل ہو جائے گا, 1.5 دیتا ہوں تو 0.5 انکریز ہو جائے گا. میں 1.5 لیٹس سپوز اسکیلنگ فیکٹر دیتا ہوں تو یہ انکریز ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اسکیل کی کمانڈ ہے. اچھا, اب میں نے یہاں پہ ایک آبجیکٹ کریٹ کر کے یہاں پہ رکھا ہوا, یہ لیٹس سپوز کسی بھی گھر کا میپ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ڈفرنٹ لیئرز پہ میں نے کام کیا, ٹیکسٹ ایڈ کیے ہیں, ڈائمینشنز ساری بنائی ہیں, آؤٹر والز جو ہیں وہ ایڈ کیے ہیں, یہ انر گھر کے اندر رومز کی والز بنائی ہیں. یہ گرین کلر کا ہمارے پاس جو بھی لائن آ رہی ہے یہ لیٹس سپوز الیکٹریکل کیبل ہے. تو اس کے علاوہ فرنیچر بھی اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں یا اور بھی بہت سے کام کر سکتے ہیں, لیکن یہ سارا مکس ہو گیا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس لیونگ روم اس ٹیکسٹ کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں یا اس کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں, کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہوں. تو سب کچھ مکس ہو گیا, ایک چیز ایک آبجیکٹ کے اوپر دوسرا آبجیکٹ آیا ہوا ہے. تو بیسیکلی ابھی ہمارے پاس اس سچویشن میں لیئرز فائدہ دیں گی. ٹھیک ہے, لیٹس سپوز میں فی الحال جسٹ ڈائمینشنز کے اوپر کام کرنا چاہ رہا ہوں, یا میں جسٹ ٹیکسٹ کے اوپر کام کرنا چاہ رہا ہوں. میں باقی ساری لیئرز آف کر دیتا ہوں, یہ کیبل والی لیئر آف کر دو. ٹھیک ہے, تو کیبل والی لیئر آف ہو جائے گی. ہو جاؤ بھائی, سے کیا ہو گیا؟ اچھا, یہ آئے جی کیبل, یہ کیبل آف ہو گئی ہے. اچھا, ہمارے پاس اور کیا ہے, یہ ڈائمینشنز ابھی میں فی الحال آف کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں ٹیکسٹ کے اوپر کام کرنا چاہ رہا ہوں. تو ڈائمینشنز کو بھی آف کر دیتے ہیں, ڈائمینشنز اس کو بھی آف کر دیں. اب ہمارے پاس یہ پکچر کلیئر ہے, ہم اس کے اوپر ورکنگ کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز میں اس کو کنٹرول سی کنٹرول وی اور یہاں پہ کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں, اس کو چھوٹا کرنا چاہ رہا ہوں ٹیکسٹ سائز کو, ایس سی انٹر بیس پوائنٹ اور 0.5 سے میں ہاف کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور لیٹس سپوز یہ نیکسٹ ایک اور روم ہے. صحیح ہے, تو یہ ہمارے پاس اب ٹیکسٹ آ گیا. اب دیکھیں ہم کلیئرلی اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. میں لیٹس سپوز ٹیکسٹ کو بھی آف کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ٹیکسٹ کی لیئر کو بھی آف کر دیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اب میں لیٹس سپوز کیبل کے اوپر جسٹ کام کر رہا ہے. الیکٹریکل کیبل جو میں نے لیٹس سپوز اس میں جو آن کی تھی, یہ الیکٹریکل کیبل آ گئی. میں ان کی ڈائمینشنز پہ کام کرنا. اب میں لیٹس سپوز جسٹ کیبل کے اوپر کام کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن پریویس کوئی بھی چیز میری ڈسٹرب نہ ہو, تو میں باقی دونوں لیئرز, ایک آبجیکٹ والی اور روم وال والی, یہ میں لاک کر دیتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے, ایک میں نے روم وال لاک کرنا ہے اور ایک میں نے آبجیکٹ کو لاک کرنا ہے. اب یہ مجھے لیئرز نظر بھی آ رہی ہیں بٹ یہ ڈسٹرب نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, میں ایزیلی کیبل کے اوپر کام کر سکتا ہوں. لیٹس میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کچھ. ٹھیک ہے, یہاں سے ایڈ کر کے, تو یہ میں نے ایڈ کر لی. اب یہ جو میں نے نیو بنائی ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کو میں دوبارہ سے کیبل کی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, بعد میں آپ اس کو کیبل کی لیئر میں ایڈ کر سکتے ہیں. ون اور مور آبجیکٹ از آن دا لاکڈ. اچھا, کوئی یہ لاکڈ آبجیکٹ سلیکٹ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے. ٹھیک ہے, ان لاکڈ کر کے آپ اس کو دوبارہ سے اس لیئر میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی اوور آل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لیئرز جو ہے
آپ کو ہیلپ فل ہے جب ایک آبجیکٹ کے اوپر ڈفرنٹ آبجیکٹس آ رہے ہوں اور وہ سب کچھ ڈرائنگ میں مکس ہو رہا ہو تو یہ لیئرز ہیلپ فل ہوتی ہیں. ایک تو ڈفرنٹ کلر میں آپ ڈفرنٹ آبجیکٹس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی آپ اس کو لاک کر سکتے ہیں, آف کر سکتے ہیں. میں دوبارہ ان ساری چیزوں کو آن کرنا چاہ رہا ہوں, ان لاک کر کے جو لاک ہیں جو آن کرنا چاہ رہا ہوں تو آن کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس لیئر کی کمانڈ بیسیکلی اس لیے ہیلپ فل ہے. تو آج کی لیب میں آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ایک یہ ڈرائنگ جو میں نے دی تھی وہی بنانی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو یہ لکھا ہوا ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے گرین جتنے بھی ہیں ان کو آبجیکٹ کی لیئر میں ایڈ کرنا ہے. ریڈ جتنے بھی ہیں یہاں پہ, یہ ریڈ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس ڈرائنگ میں, اس کو ڈائمینشن کی لیئر میں ایڈ کرنا ہے. اور بلیو یہ جو ٹیکسٹ ہے یا جو آپ اپنا نیم اینڈ فیمس لکھیں گے وہ آپ نے ٹیکسٹ کی لیئر میں ایڈ کرنا ہے. یہ ایک آپ کی فرسٹ اسائنمنٹ یہ ہوگی ہے, اور سیکنڈ آپ نے یہ والی ڈرائنگ بنانی ہے. یہ ڈرائنگ آپ ابھی تک جتنی بھی کمانڈ سیکھی ہیں رینڈملی آپ فری ہینڈ ہے, آپ اس کو پولر کے کوآرڈینیٹ سسٹم سے بنانا چاہتے ہیں, کارٹیزین سے بنانا چاہتے ہیں, جس طرح سے بنانا چاہتے ہیں ود ڈائمینشنز, یہ ساری مجھے آپ نے بنا کے دینی ہے. اور اس میں جو یہ لائن ہے اس کو لائن کی لیئر میں ایڈ کرنا ہے, اور جو ڈائمینشنز ہیں ڈائمینشن کی لیئر میں ایڈ کرنا ہے, لیئر پہ کام کرنا ہے. اور جو ٹیکسٹ ہیں آپ کا نیم اینڈ سی ایم ایس وہ ٹیکسٹ کی لیئر میں کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ آپ کے پاس اسائنمنٹ ہوگی اور ایک یہ اسائنمنٹ ہوگی. یہ دو ٹاسک آپ نے اس لیب میں کمپلیٹ کر کے دینے ہیں. آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو, کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے, مجھے کال کر کے یا میسج کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ.